ہماری نیشنل سیکورٹی سر بڑی کمزور حساس ہو گئی ہے بقول جو وزیر صاحب ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہی, تو تھوڑا سا اس پر رسپونڈ کریں گے سر, کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ 2% لوگ ایک پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں لیکن بند کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ نیشنل سیکورٹی ایٹ سٹیک ہے. یہ تو ڈر لگ گیا کہ اتنا ان سے دیکھو یہ ہیکنگ کی ہوا کیا کر دیا, ابھی بھی اس کی بات کر کوئی اسپائک کر دیں کہ کیا ہو جائے, چور سے جائے گا, ہیرا پھیری چور چوری کر رہا ہے, پولیس اس کے اوپر ایکشن لیتی ہے. یہ دنیا کی چیزیں جو ہے یہ چلتی رہتی ہیں, لیکن انٹرنیٹ بند کرنے سے جس طرح یہ ٹریبیون نے آپ کو فگر دیا ہے $1 ٹریلین کا آپ کو نقصان ہوا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی تو ریسپانسبل ہوگا. یہ اکنامک دہشت گردی نہیں ہے فرام دا گورنمنٹ کہ آپ نے $1 ٹریلین کا نقصان کر دیا ہے, آپ کے بزنسز بیڑا غرق ہو گئے ہیں. ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ بھائی حکومت کو آگے لے کے جاؤ, انٹرنیٹ کا دور ہے اور آپ ہمیں پیچھے دھکیل رہے ہو. یاری خدا کے لیے آپ کم از کم اپنے بزنس جو تجارتی شعبہ ہے اس کے متعلق سوچ لو. آپ کو سیکیورٹی, ہم تو جدھر جاؤ سیکیورٹی ہوگی, روڈ بلاکس ہو گئے, روڈ بمپس ہو گئے, اسپائکس کر دیے روڈ. یار یہ کیا ہم نے سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دیا اس ملک کو, سوائے سیکیورٹی بات ہی کوئی نہیں کر رہا. اکانومی کرو, لوگوں کی بحالی کی بات کرو, لوگوں کی ایجوکیشن کی بات کرو, لوگوں کی امپلائمنٹ کی بات کرو, پانی کی بات کرو, پیٹرول, آئل, ہیلتھ کی بات کرو. وقت نہیں ہے نا سر, کسی کے پاس وقت نہیں ہے. اپیرنٹلی اور زیادہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں, اور جو کوئی ایشو ریزالو ہونے کی طرف بڑھتا ہے پھر لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے پہلے غیر سنجیدگی ہوتی ہے, وہ اس کو ریزالو نہیں ہونا دینا چاہتے, پھر حکومت ایک قدم اٹھاتی ہے تو دوسری جانب جو ہے وہ لگتا ہے وہ پیچھے ہٹ گئے. تھوڑا سا میں اس پر بھی آتی ہوں. قادر مندوخیل صاحب, ہم کچھ عرصے سے پیپلز پارٹی سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ لوگ کوئی تو اکاؤنٹیبلٹی کریں گے ان لوگوں کی جن کی حمایت کر کے آپ نے حکومت بنائی ہے, کہ اس ملک میں جہاں پر آپ ڈیجیٹلائزیشن کی بات کر رہے ہیں, نئی پالیسی لانے کی بات کر رہے ہیں, وہاں پر واٹس ایپ کے اوپر ایک تصویر تو ڈاؤن لوڈ ہوتی نہیں ہے. آج آپ لوگوں نے سر سوال کیا لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا آپ لوگوں کو, تو کیا کریں گے مزید؟ کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کے اندر اس کا حصہ بن کر اس ملک کی بہتری کے لیے آپ لوگ لگتا ہے کام کر سکتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم کوئی دھرنا یا لانگ مارچ کے اعلان کر دیں, کیا کریں؟ نہیں, میں تو آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ آپ نے سوال کیا جواب نہیں ملا. میں تو اپریشیٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے کوسچن کیا ان کو. نہیں, آپ نے کہا کہ آپ لوگ نہیں کی تو یہی کر سکتا ہے جو اسمبلی کے فلور پہ اٹھا لیا ہے. دیکھیے سوال یہ ہے کہ یہ بالکل فضول کا ایکس بندش جو ہے نا, فضول کا ایک سلسلہ ہے. اور فضول کا میں اس لحاظ سے کہہ رہی ہوں کہ جو بڑے لوگ, مالدار لوگ تو آج بھی وی پی این استعمال کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ تو استعمال کرنے سے قاصر ہے. 1200-2000 ایسی کوئی فیس ہے ان کی منتھلی کا, ہر آدمی تو نہیں افورڈ کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ خود وزیر صاحبہ یہ فرما رہی ہے کہ 2% لوگ ہیں, تو پھر 2% لوگ ہیں تو پھر تو آپ کو اور کھولنا چاہیے کہ بھئی یہ معاملہ ہی ختم کر لیں. لیکن اب اصل وجہ کیا ہے, ایکس چونکہ انٹرنیشنل ایک نام ہے فیس بک اور ٹک ٹاک کی بجائے, تو اس وجہ سے اس چیز کو روکنے کے لیے وہ کر رہا ہے. اور میں بالکل کلیئر آپ کو واضح بتا دوں کہ صرف اور صرف یہ اپوزیشن کی ڈر کی وجہ سے یہ ساری چیز کر نہیں, تو وہ وی پی این کے ذریعے خود بھی استعمال کر رہے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک سیاسی ایشو ہے اور اس کو انہوں نے سیکورٹی بنا دی ہے. کوئی سیکورٹی نہیں ہے. تو ماضی کی طرح اگر اب نعمان پہ کنٹرول پانا تھا تو وہ موبائل بند کر دیا ہے, تو اب انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے. تو بھائی انٹرنیٹ اگر آپ ایکس بند کر لیں گے تو وہ جو فیس بک ہے, ٹک ٹاک ہے, وہ تو اچھی خاصی آپ کی کلاس لے رہے ہیں, تو پھر وہ بھی بند کرنا چاہیے. چونکہ انٹرنیشنلی جو ہے نا ایکس سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے, تو انٹرنیشنلی روکنے کے لیے, انٹرنیشنلی اپنی جو ان کی بدنامی ہے ان کو روکنے کے لیے یہ قدم ہے جو. لیکن وہی بات جو ہے جیسے آپ نے خود کہہ دیا کہ اس سے فرق تو کوئی خاص پڑ نہیں رہا, بلکہ پرائم منسٹرز خود وی پی این استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایکس کو استعمال کرنے کے لیے. تو جو 2% کلاس ہے علی صاحب, وہ تو پھر بھی ایکس کو ایکسیس کر لیتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ قادر مندوخیل صاحب نے تو بات ختم کر دی نا, انہوں نے میرا خیال ہے ایشو بتا دیا کہ بیسیکلی آپ لوگوں کی کیا دھرا ہے جس کی وجہ سے ایکس بھی بند ہے اور انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی کم ہے. ایسا ہی ہے جی. اشوین بہت شکریہ آپ کا بھی اور قادر بھائی کا بھی کہ انہوں نے سچی بات کر دی. ایکچولی بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے.
جو قادر بھائی نے بات کی میں اس کو بالکل انڈورس بھی کرتا ہوں, اکنالج بھی کرتا ہوں. اور آپ نے دیکھا بھی کہ چاہے ہمارا کوئی پیسفل پروٹیسٹ ہو, ہمارا کسی بھی قسم کا کال ہو, کوئی بھی ہو, سب سے پہلا کام کیا جاتا ہے کہ آپ کے انٹرنیٹ پہ پابندی لگا دی جاتی ہے. دیکھیں ہم کوئی 19th سینچری کے کوئی شروع کے دور میں نہیں رہ رہے, 20th سینچری میں ہم رہ رہے ہیں. اور یشفین آپ دیکھیں کہ ایک ورڈ یوز ہوا تھا جس کو ہم کہتے تھے گلوبل ولیج 90s کے دہائی میں. گلوبل ولیج کیوں کہا گیا تھا؟ جب انٹرنیٹ کی ایکسیس سارے ملکوں کو پہنچ گئی تھی. اب انٹرنیٹ خالی پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے, دیکھیں خالی پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہے, خالی جرنلسٹ کے لیے نہیں ہے یار. 25 کروڑ عوام کا ملک ہے یار. آپ کسی جگہ چلے جائیں, کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے ابھی امیر صاحب نے بات کی, دیکھیں $1 ٹریلین کا آپ نے ملک کو نقصان پہنچا دیا. اب میں اس کو اگر آسان الفاظ میں کہوں کہ یار اپنی آپ نے جو کباتیں کی, جو آپ نے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کیے, جو فارم 47 سے لے کے آج تک اب 8 فروری سے بیٹھے ہوئے ہیں, جو قتل عام کیے, ان کو چھپانے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں. یہ چھپ نہیں سکتی چیزیں. آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا, آج ساری دنیا کو پتا ہے, آپ کا پروگرام لائیو چل رہا ہے, ٹھیک ہے. ایشو یہ ہے کہ اس پروگرام کے اندر بھی سب کو پتا ہے ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں. ہم ڈسکس کر رہے ہیں انٹرنیٹ بندش. کیا انٹرنیشنل سروے دیکھا ہے کہ ہم 100 سے نیچے اس ملک میں چلے گئے, 100+ میں جہاں پر انٹرنیٹ سروسز پرووائڈ نہیں کی گئی لوگوں کو, اور ہم آئی ٹی سٹیز بنانے کی باتیں کر رہے ہیں, دیکھیں یہ تو ایک وہ احمقوں کی دنیا میں رہنے والی بات ہے نا, کہ وہ کیا کہتے ہیں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان. اب دیکھیں اس میں بڑے سمپل سی بات ہے, آپ لوگوں کو جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہیں, آپ لوگوں کے کانسٹیٹیوشنل رائٹ یار ختم کر رہے ہیں. آپ کس حیثیت سے یہ کر سکتے ہیں؟ پھر تو آپ ایک اور امینڈمنٹ لے کر آ جائیں 27 اور کہیں جی انٹرنیٹ کے اندر ہماری مرضی کے بغیر کوئی چیز یوز نہیں ہو سکتی. ایسے نہیں ہوتا نا, اس طرح ملک نہیں چلتے, اس طرح آپ ترقی نہیں کر سکتے. آپ کو اگر ہم سے اختلاف ہے, آپ کو ہمارے کسی ایجنڈے سے اختلاف ہے, آپ کو ہمارے پروٹیسٹ سے اختلاف ہے, آپ نے انلیگل ایکٹیویٹیز کر دی ساری کی ساری. ہم تو پیسفل پروٹیسٹ پہ آتے ہیں, آپ انکانسٹیٹیوشنل کام کر دیتے ہیں, آپ کنٹینرز کھڑے کر دیتے ہیں. کی فکر تو اب لگنے لگ گیا کہ آپ لوگوں کو بھی تو نہیں ہے نا. پہلے آپ لوگ کہتے تھے ہم ان سے بات نہیں کریں گے, اب آپ لوگوں نے کہا ہم ان سے بات کریں گے. اچھا اسپیکر جو ہے قومی اسمبلی کے, انہوں نے کہا جی کہ میرا دفتر حاضر ہے, ان کا یہ بیان آتا ہے تو عمر ایوب صاحب کہتے ہیں جی اب ہم پارلیمنٹ ہی نہیں آئیں گے. تو ایک قدم وہ آگے بڑھاتے ہیں, 2 قدم آپ پیچھے کھینچ لیتے ہیں. دیکھیں ہم نے شروع ڈے فرسٹ سے ہم کہتے تھے کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. ہم نے ڈے فرسٹ سے کہا تھا کہ یار آپ نہیں آپ 8 فروری سے بعد آ جائیں, 9 فروری کے الیکشنز کو چھوڑ دیں. ان سے تو بات ہی نہیں کرنی نا, یہ تو جعلی پارلیمنٹ والے. دیکھیں بہت سی چیزیں, آپ لوگوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. میں عرض کرتا ہوں, بہت سی چیزیں کلب ہو گئی. فار ایگزامپل میں اب 1 by 1 چلوں گا. 90 دن میں الیکشنز کس نے نہیں کروائے؟ ایک صوبے میں, دوسرے صوبے میں, فیڈرل گورنمنٹ کے مطلب پورے پاکستان کے نیشنل اسمبلیز کے سپریم کورٹ کا آرڈر کس نے نہیں مانا؟ ٹھیک ہے 1 by 1 چلے نا, 1 by 1 چلے. وہاں سے اب آگے آ جائیں. میرا سوال یہ کہ یہ وہی لوگ ہیں نا جن کو آپ بلیم کریں. میں آ رہا ہوں اس کے اوپر. اب وہاں سے 8 فروری آ گیا. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یار جوڈیشل اس کے اوپر کرا دو, ایک پورے کمیٹی بنا دو تاکہ اس کو کر لیں. کمیشن نہیں بن رہا. ڈی چوک میں ہوا دھرنا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی پولیٹیکل ورکر مندوخیل صاحب سمیت کبھی یہ کہیں گے کہ یار کسی پولیٹیکل اجتماع کے اوپر جو ہے آپ لاٹھی چلا دیں, آپ آنسو گیس چلا دیں, آپ گولی چلا دیں, آپ ربڑ بلٹس چلا دیں, آپ کنٹینرز کرے ہوتے ہیں. جو پولیٹیکل ورکر ہے, جو پولیٹیکل بندہ ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے یہ کہ یار یہ ان کا جو رائٹ ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں. ان کو کبھی بلڈ شل میں نہیں ڈالا جاتا. اس کے بعد ہم نے کہا جوڈیشل کمیشن بنا دیں. کس نے بنانا تھا؟ یہ کس کی پالیسی تھی؟ بات کرنے میں یاسمین ہمیشہ نہیں, ایک سے میں کیا کر دوں, بات کرنے میں ہمیشہ سٹنگ گورنمنٹس پہل کرتی ہیں ہمیشہ. لیکن یہ تو عمران خان صاحب کی گریٹنس ہے, انہوں نے کمیٹی بنا دی اور آپ نے وہ کمیٹی بنا دی. بھی پہل نہیں کی, انہوں نے کہا آپ نے کون سا باضابطہ طور پر حکومت نے جب بات کی, ان کے منسٹرز کھڑے ہو کے جو تقریریں کرتے ہیں فلور آف دا ہاؤس, اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے جو ہے 4 پرچے ہو جاتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کے اوپر بھی میں آتی ہوں آپ کی طرف, ذرا پی جے میر صاحب سے بات کر لیں اس پہ. سر یہ دونوں سائڈز ایک دوسرے کا بلف کال کر رہی ہیں, دونوں سائڈ سنجیدہ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت تو ایک جو امپریشن بن رہا ہے وہ یہی بن رہا ہے کہ شاید یہ اپنے کارکنان کی کنزمپشن کے لیے جی کہ ہم تو تیار ہیں مذاکرات کے لیے, وہ اگلا نہیں مان رہا. اس ان دونوں درمیان کوئی نہ کوئی ہاک ہے جو کہ ایک ایسا رول پلے کر رہا ہے کہ یہ دونوں اکٹھے نہ ہوں. یا اس وقت جب ہم پولیٹیکل ڈیبیٹ کرتے ہیں تو جو پی ٹی آئی یہ ہے افیکٹولی گورنمنٹ بیٹنگ. اب اگر یہ پی ٹی آئی اس گورنمنٹ کو ایسا جھٹکا دیتی ہے اور کل یہ گھر میں آتے ہیں, کیا ہے کوئی پلان ہے کہ یہ اکانومی کو اوور ٹرن کر دے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو.
اس پہ کوئی بات ہو نہیں رہی ہے. بات تو یہی ہو رہی ہے کہ اس کو اندر کرنا ہے, کسی کو بات ایسے ہی اس ڈالنا ہے, کسی کو کیا کرنا ہے. دس از یور بیسک ٹاپک. اور جو ٹاپک بات یہ ہے کہ آپ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ تینوں چاروں یہ اپنی پولیٹیکل سروائیول کی بات کر رہے ہیں. ایک ہے, ایک نا حق. اب بات آتی ہے کہ ان بٹوین آپ کے میڈیٹرز کہاں ہیں. آپ کا ایک میڈیٹر ہوتا تھا, اللہ اس کو جنت دے, رحمان ملک. بڑے بڑے کرائسس انہوں نے نکالے پیپلز کے اور ود دی انکمبنٹ گورنمنٹ. پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور ایک میڈیٹر ہے, اس کو آپ نے جیل میں کوٹ لکھپت میں ڈالا ہوا ہے. وہ بہت بڑا کرمنل اب بن گیا ماشاءاللہ. وہ فورن تھا آپ کا پاکستان کا, آپ کو ریپرزینٹ بھی کر گیا, لیکن اب وہ دہشت گرد ہو گیا. تو بیسک یہ جو ہمارے رویے ہیں کہ جب میں پاور میں ہوں تو سب چور ہیں, اور جب میں پاور سے باہر آؤں تو آپ کی سٹوری چینج ہو جاتی ہے. ہم نے رویوں چینج کرنا ہے یاشفین. جب تک ہم اپنے رویوں میں ٹالرنس, ایکسیپٹنس اینڈ میوچل ریسپیکٹ دکھائیں گے تو آپ بنیادی ہے کہ بھائی ہوگا کیا, پھر کرے گا کون, مجھے کون بتائے. پھر آپ کو جب سے ڈکٹیشن ہے کہ پیس یا تھیوری کے, پھر آپ کریں گے. ابھی کریں کہ پھر بات کو بلیم گیم نہ کریں کہ انہوں نے کہا. وہ کہیں گے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک اسٹرانگ ملک ہو. اس کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے فرام دی امریکن پوائنٹ آف ویو, اینڈ آف کورس ان کا امپورٹنس ہے in the foreground. تو یہ ایک ہمیں اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا, لیکن ہمارے اندر ہی وہ لڑائیاں شروع ہو ہر پارٹی کے اندر بھی ہوگی ہے, پارٹیز کے درمیان بھی ہو گئی ہیں. تو جو آپ کا سوال ہے پھر وہ انویلڈ ہو جاتا ہے. اینڈ یو ہیو اے ویری ویلڈ پوائنٹ کہ ہمارا ڈسکورس ہی نہیں ہے کہ معیشت کا کیا کرنا ہے, اگلے 5 سال کا گورننس پلان کیا ہے. ہماری ڈسکشن ہے کہ کون اندر جائے گا, کون باہر آئے گا. جو مذاکرات والا معاملہ ہے اس کو لے کر مندوخیل صاحب, سر پاکستان پیپلز پارٹی اس سچویشن کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ بیکاز فرام واٹ آئی نو پیپلز پارٹی تو ہمیشہ حامی ہے اس بات کی کہ بند دروازے نہیں ہوتے سیاست کے اندر, لیکن یہاں پر معاملہ سر کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی پہلے کہتی تھی کہ دروازے بند ہیں, مذاکرات نہیں ہو سکتے. اب انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے دروازے بند, گو کہ اسپیکر نے کہا ہے کہ میں فیسیلیٹیٹ کروں گا ڈائیلاگ کو, لیکن اگر آپ حکومت کے ترجمان کی خالی سٹیٹمنٹس اٹھا لیجئے عطا تارڑ صاحب کی, تو وہ کہتے ہیں جی ان سے اب بات نہیں ہو سکتی. انہوں نے اتنی گرد اٹھا دی ہے کہ اب یہ کہتے ہیں ان کی مرضی سے دھول بٹا دیں, تو ایسا تو نہیں ہوگا. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. پیپلز پارٹی نے مذاکرات یا جمہوری لوگوں کے آپس میں بات چیت, اس کے لیے بڑی گالیاں کھائی ہم نے پی ٹی آئی سے. جب جنرل فیض نے آر ٹی آئی سسٹم بٹھا کے 2018 کو ان کو پاکستان پہ مسلط کیا ہے, تب بھی میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ اور تمہارے ساتھ ہے. جواب میں اسم معمول وہی گالی گلوچ. خورشید شاہ صاحب نے آفر کی 2024 کے الیکشن میں, آصف علی زرداری صاحب نے جوائنٹ سیشن سے خطاب میں یہ آفر کی ہے, لیکن ہر مرتبہ جو ہے اب کل رات ان کے سینئر لیڈر ہے بلکہ ڈپٹی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہے فردوس شمیم نقوی صاحب, تو وہ میرے ساتھ شو میں تھے, علی بخاری صاحب اسے کنفرم بھی کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ اب بھی ہم اس کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, لیکن اگلوں نے کہا, یعنی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اگلوں نے کہا کہ ہم سے ڈائریکٹ بات نہیں کرے, حکومت کے ذریعے بات کرنے تو ہم بات کرنے. اب مجھے بتاؤ ایسی صورتحال میں ایز اے سیاسی پارٹی ہے, سیاسی ورکر, میں کیا سوچوں گا؟ زرداری صاحب تو چھوڑیے, بلاول صاحب یا نواز شریف صاحب کو چھوڑیے, میں کارکن ہوں, میں کیا سوچوں گا اگر آپ اب بھی میرے ساتھ اس وجہ سے مجبوری سے بات کریں کیونکہ آپ کو امپائر کی انگلی پکڑنے نہیں دے رہے, اور وہ کہتے ہیں ان سے بات کرو پھر ہم سے کرو. تو اب یہ سیاسی رویہ تو نہیں ہے. لیکن مندوخیل صاحب اس کے اندر تھوڑا سا یہ ضرور پھر اپنی رائے دیجیے گا کہ پھر یہ سیاسی رویہ تو حکومت کا بھی نہیں ہے نا سر. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ان سے اگر کوئی مذاکرات ہوئے تو ہم اسٹیبلشمنٹ کو لوپ میں رکھیں گے, اس کے بغیر نہیں کریں گے. تو پھر سر رویہ تو دونوں طرف ہی ایسے. دیکھیے بات یہ ہوتا نا, اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی پی ٹی آئی نے, میں سخت الفاظ نہیں ادا کروں گا, جو گورنمنٹ کو انہوں نے اس حوالے سے چلو میں کہہ دیتا ہوں نچوایا, اب گورنمنٹ ان کو نچوا رہی ہے, اب گورنمنٹ ان کو نچوا رہی, چلو جاؤ جس سے مذاکرات کرنی ہے کرو. تو بات یہ ہے کہ یہ تو شروعات تو پی ٹی آئی نے کی ہے. آپ سیاسی پارٹی ہو, آپ کی جتنی بھی مسلم, اب دیکھیں ایک ہاتھ میں بم یعنی سول نافرمانی, دوسرے ہاتھ میں مذاکرات, ایسا تو نہیں ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہماری 2 شرطیں 9 مئی اور 26 نومبر, اور بھائی 26 نومبر اور 9 مئی تو اصل بات ہے, اس کے لیے شرط رکھے, پھر آپ انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا لے, پھر آپ کو فلاں جج منظور نہیں ہوگا, فلاں جج منظور نہیں ہوگا, پھر رپورٹ اگر آپ کے خلاف آ گئے تب بھی آپ نے خلاف بننا ہے. تو یہ تو وہ نہ مانو والی بات ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو
جب سے جنرل فیض گرفتار ہوا ہے اور جب سے ان کے خلاف چارج شیٹ اور 9 میں کبھی حوالے دیے، میں مختلف شو میں پہلے سے خدشات کا اظہار کر رہا تھا، تو اب پی ٹی آئی کو مجھے لگا ہے کہ اب وہ بیک فٹ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے جنرل فیض والے معاملے پر آئے ہیں. علی بخاری صاحب، ایک ہاتھ میں بم، دوسرے ہاتھ میں آپ کہیں کہ مذاکرات کا، کیونکہ یہ ابھی علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ 3 سپریم کورٹ کے ججوں پر مشتمل جوڈیشل کمیشن اور بے گناہ قیدیوں کی رہائی، یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو فورن ریمیٹنس بند کرنے کی جلد کال دوں گا. دھمکیاں ہیں نا سر. پھر ایک طرف آپ یہ تھریٹن کریں، دوسری طرف آپ کہیں جی ہم سے مذاکرات کر لیں. یشفین ایسے نہیں ہے. میں قادر بھائی میرے بھائی ہیں، میرا بڑا احترام کا رشتہ ان سے. میں ان سے ایسی چیز توقع اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ وہ ایک پولیٹیکل ورکر اور پیپلز پارٹی نے میں عرض کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بڑی مارے بھی کھائی ہوئی ہیں کسی دور میں، وہ بھول گئے ہیں، علیحدہ بات ہے. نہیں، جتنی ہم نے کھا لی ہیں یا جتنی انہوں نے پریویسلی کھائی ہیں شاید انہوں نے، باقیوں کے ساتھ ایسے کبھی بھی نہیں ہوا. جو ایٹ لیسٹ میں تو اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں، پتہ نہیں مندوخیل صاحب کریں نہ کریں، لیکن ان کے ساتھ بھی انیشلی 80s کے دور میں بڑی کچھ ہوا، اور ہمارے ساتھ بھی 20s کی دہائی میں بہت کچھ ہوا. سو بات یہ ہے کہ میں قادر بھائی، اگر آپ 2018 کے RTI سسٹم کی بات کریں تو میری تو پٹیشن پڑی ہوئی ہے کہ میں تو کہتا ہوں میری سیٹ کے EMS سسٹم دے دیں جو لیگلی باؤنڈ ہے سیکشن 13 کے تحت، جو آج تک نہیں دیا ECP نے. تو ایسے نہ کریں. آج کی جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ فارم 47 کیسے بنایا گیا اور رات کو کیا ہوا. اتنا سا اسلام آباد ہے، 3 سیٹیں پاکستان کے، سارا کچھ پتا ہے سب کو. سو بات یہ ہے کہ پولیٹیکل وزڈم پریویل کرتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، قادر بھائی سے پوچھتا ہوں، میں میر صاحب بیٹھے ہیں، جو دونوں ڈیمانڈز رکھی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے، اگر جوڈیشل کمیشن کسی 3 سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر ہم نے کہا گیا کہ اس کو کیا جائے، اس میں کون سا گناہ کبیرہ صغیرہ ہے؟ کون سی ایسی کانسٹیٹیوشن چیز ہے؟ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. چیز ہے نمبر 1. اور نمبر 2 چیز گناہ کبیرہ ہے، اس کا نوٹ بھی کر دیں. دیکھیں میں پوچھتی ہوں، دیکھیں دوسری چیز آ گئی کہ جوڈیشل کمیشن ہے نا، آپ ایک ایلیگیشن لگا دیتے ہیں آ کے 9 مئی 26 نومبر، یار میں بھی آپ پہ ایلیگیشن لگا رہا ہوں، میں آپ کو اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ یار میں نے تو کیس کے اندر، میں تو وکیل ہوں نا ان کے اندر، کیسز کے اندر. سر الیکشن کی تو خیر نہ ہی بات کریں، حکومت کے وزراء کہتے ہیں کہ 2018 کا مینڈیٹ آپ واپس کر دیں، 2024 کا یہ آپ کو کر دیں گے. تو یہ تو لڑائی ہے نا. اس پہ کر دیتے ہیں. 2018 میں صرف 14 پٹیشن پینڈنگ تھی، آج 167 کر دیں واپس. نمبر 1 14 پٹیشنز پینڈنگ تھی سب پارٹیز کی طرف سے. آپ سوال نہیں سمجھے، میں مندوخیل صاحب سے پوچھتی ہوں، لیکن چھوٹی سی گزارش سن لینا، یہ جو 2 باتیں آپ لوگ کریں، ان باتوں میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ اگر یہ کنڈیشنز پوری نہیں ہوں گی تو ہم سول نافرمانی کریں گے، ہم ملک کو نقصان پہنچائیں گے، فورن ریمیٹنس بند کرائیں گے، یہ گناہ ہے. یشفین اس میں 2 چیزیں ایڈ کریں. میں بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کو بہت بڑا لیڈر سمجھتا ہوں پاکستان کا. میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سمجھتا ہوں. میں نے ان کی اپنی اسپیچ فلور آف دا ہاؤس سنی 90s کے الیکشنز کے بعد. ہم لوگ اسکول پڑھتے تھے اس ٹائم، جب انہوں نے کہا تاج کمپنی چوری، جب انہوں نے کہا یہ عسکر خان پٹیشن پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بول کے بولا کہ کیا ہوا، جب 16 سیٹیں ان کو دی گئیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ تو نہیں تھے اس ٹائم، ہماری پارٹی تو وجود میں بھی نہیں تھی. جب انہوں نے میران بینک سکینڈل، تاج کمپنی سکینڈلز، چور کے نارے لگے، 93 کی گورنمنٹ میں مکے چلے، ذرا ویڈیوز دیکھ لیجئے گا، گھسے چلے، ہم لوگ نہیں تھے اس میں، یقین جانے. یہ تہذیب یافتہ لوگ تھے سارے، ٹھیک ہے. یہ جب سپریم کورٹ پہ کرسیاں پھینکی گئیں، یہ جب یشفین اس کے بعد بڑے بھائی نے کہا بی بی کو پوری سزا دے دو، یہ جب انہوں نے کہا کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 6 دن اس کو کورٹوں کو چکر لگاؤ، ہم یقین جانے مندوخیل صاحب اس ٹائم وجود میں نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ یہی لوگ تھے آپ تک پہنچے. اب اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ جب آپ ہمارے جائز مطالبات نہیں مانیں گے، اس کے بعد بی بی نے لانگ مارچ کیا، لانگ مارچ میں بھی جو کچھ ہوا ان کو پتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جب آپ کریں اپنی حق کی بات تو آپ کو کہا جائے کہ آپ حق کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتا. یا آپ کہیں ہم کر رہے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کی بات پرنسپلی ٹھیک ہے. چلیں میں اس پہ آپ سے کامنٹ لیتی ہوں، مجھے بریک بھی کیونکہ لینی ہے. مندوخیل صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کیا جائز نہیں ہے؟ میں پھر پی جے میر صاحب سے ذرا اس پہ کامنٹ لے لوں. آپ نے کہا کہ نہیں، میں بتا جی. دیکھیے یہ فرما رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 ججز سینئر ججز پر مشتمل. اب 3 کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ نمبر 2 اور نمبر 3 ان کے فیور میں ہے اور وہ حکومت سے ناراض ہے. اور نمبر 1 جو ہے نا وہ اگر نیوٹرل بھی رہے، ووٹ بھی ہے، تو وہ کمیشن اس کے حق میں فیصلہ دے گا. آپ مجھے بتاؤ پاکستان کے 77 سالہ تاریخ میں کبھی سپریم کورٹ کے 3 ججز پہ کوئی کمیشن بنا ہے؟ نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ کمیشن کھیل رہے ہو، آپ کے اپنے آج کے بنائے ہوئے جو ویڈیو ہے، جو قانونی شہادت کا آرٹیکل 164 میں یہ ایڈمیزیبل ہے بیفور اینی کورٹ آف لا، وہ خود آپ کی ہے، آپ نے تو جو بنایا اس کو آپ چیلنج نہیں کرو، وہ جعلی ہے تو بتا دو، فورینسک کرا دیتے ہیں. آپ کی اپنی جو احسان نیازی، عمران خان صاحب کا بانجا،
دوسرے تیسرے سب جو اپنی موبائل سے وہ بنائے اس میں تو سارا پرتشدد ہے. اور خود عمران خان صاحب نے مانا کہ میں نے بنی گالا سے اور زمان پانگ سے پیٹرول بم نے پھینکے. خود انہوں نے کہا کہ جی ایچ کیو پہ دھرنے کا میں نے کہا. تو یہ ساری چیزیں اکھا لے جائیں گے آپ, کون سا کمیشن فیصلہ کریں گے؟ آلریڈی فیکٹ ہے. میں سر پی جے میر صاحب کو لے لوں, پہلے بریک بھی کرنی ہے, پی جے میر صاحب کو اس میں شامل کر لوں کہ سر یہ تو دیکھیں نا ماحول جو ہے وہ سر آپ کے سامنے ہے. آپ اس بات سے ویسے اتفاق کرتے ہیں سر کہ ایک ہاتھ میں بم اور دوسری طرف مذاکرات یا وائٹ فلیگ آپ ہاتھ میں رکھ لیں تو بات نہیں بنتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پرابلی دس از دا وے ٹو گو, پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب اور کوئی چوائس نہیں ہے؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف ایک اپوزیشن پارٹی ہے, اس کا ایک اوپینین ہے. ہاں, جو میں بار بار کہتا ہوں, رسپانسبلٹی گورنمنٹس کی ہوتی ہیں. دیکھو نا, ساری جو پار ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے, اپوزیشن کے پاس. وہ شور بھی کرتی ہے پوری دنیا, پاکستان کوئی انوکھا ملک نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر شور کرتی ہے, بڑا دنگا فساد ہوتا ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے یاشفین کہ جہاں کو بھی ایک سٹیپ بیک کرنا پڑے گا اور گورنمنٹ کو بھی ایک سٹیپ بیک تو کرنا کر پڑے نہیں گا. دیا سر ویسے آپ کے خیال میں؟ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہم نے تو لے لیا نا ایک سٹیپ بیک, ہم پہلے کہہ رہے تھے ان سے بات نہیں کریں گے, اب کمیٹی بنا دی ہے کہ بات کریں تو گے. یہ اچھی بات جی, اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. لیکن سر حکومت کہہ رہی ہے کہ باقاعدہ پیغام نہیں بھجوایا گیا, آفیشلی نہیں کہا گیا ہمیں کہ ہم سے مذاکرات کریں, تو ہم کیوں مذاکرات کریں؟ تو دیکھو نا, پھر یہ تو نالائق لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہ کریں. دیکھو, اگر ایک پارٹی whether it is government or the opposition وہ کہتی ہے ہاں کرو, آپ اس کو پازیٹیو سے لائٹ میں لو, آپ اس کو نیگیٹو مت لو. ہاں جی پہلے یہ کہتے تھے اب یہ کہتے ہیں, بھائی آپ جو کہتے ہیں تمہیں سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر تم نے آگے چلنا ہے, یہ گورنمنٹ آگے نہیں چل سکتی جب تک کہ اپوزیشن آن بورڈ نہ ہو, کیونکہ دیٹ از اے گورنمنٹ ان ویٹنگ. کل الیکشن ہوں گے, پھر کیا کرو گے مجھے بتاؤ؟ اگر ریونج کے اوپر آ گئے, مجھے تو ڈر اس چیز کا ہے. کیا آپ بات کرو کہ کیا اگر کل پاور میں ہو گے کیا ان سب کو اندر کرو گے, کیا کرو گے؟ ہم نے اس عمل کو بھی تو ان لائک سر کہیں نہ کہیں ایسے لگنے لگ گیا کہ حکومت کو بھی یہ ڈسکشن سوٹ کرتی ہے جو شام کو یہاں پہ ٹاک شوز پہ ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی مان نہیں رہی, پی ٹی آئی مان رہی ہے, کیونکہ یہ ڈسکشن ختم ہو جائے گی تو پھر ہم معیشت پر سوال پوچھیں گے, ہم ریئل ایشوز پر سوال پوچھیں گے. تو شاید وہ اس لیے اس ایشو کو, اس ڈیڈ لاک کو ختم نہیں کرنا چاہتے. نہیں جی یاسمین, جو اب آپ نے بات کی ہے اس پہ بڑا وزن ہے. وزن یہ کہ گورنمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر انہوں نے آگے چلنا ہے اور اپنے آپ کو چلانا ہے تو اپوزیشن کو آپ نے ان کے ساتھ بھی مل کے چلنا. کیونکہ نہیں ہے کہ ہاں یا تو آپ ڈکٹیٹرز بن جائیں یا آپ ڈیموکریسی پہ چلیں. ڈیموکریسی کا اپوزیشن کرتا ہے, تو اپوزیشن دونوں, اگر گورنمنٹ کہتی ہے ہم بات کریں گے ایکسلنٹ, یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے بات کریں گے ایکسلنٹ. اب اسی کے اوپر آپ نے کوئی پرووکیشن کرنی, کوئی کانڈیسینڈنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دینی. یہ کئی وزیر کہتے ہیں نہیں بات ہوگی, بھائی تم کون ہو یار؟ سر کانڈیسینڈنگ تو ایسی ویسی اسٹیٹمنٹس تو میں کیا کون کون سا بیان آپ کو بتاؤں. قادر مندوخیل صاحب جو بات کرتے ہیں, آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اس پہ رسپونڈ کریں گے, ایک تو ضرور اس پہ کامنٹ کیجیے گا. دوسرا وہ جو بات ابھی کر رہے تھے نا پی جے میر صاحب کے, اگر کوئی کہتا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہ اس کو نہیں اوپنلی ویلکم کرتے تو پھر وہ غلط سوچ ہے, نہیں ہونی چاہیے. شیخ وقاص اکرم صاحب کی سر اسٹیٹمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں جی نہیں کرنا چاہتے مذاکرات تو نہ کریں, ہم کوئی مرے جا رہے ہیں. سر وہی ہے تو پھر بات وہی آ جاتی ہے. کیا کہے وقاص, مجھے بتائیں شیخ وقاص صاحب کیا کہیں؟ بھائی ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے جیل سے ایک باڈی کنسٹیٹیوٹ کر دی, ایک کمیٹی بنا دی. کمیٹی آپ کی ریکگنائز ہوگی, کمیٹی بنانے کے فوراً بعد عمر ایوب یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے اس کو وہ کریں گے, بالکل انہوں نے جو ہے وہ اس ٹائم نہیں کہا, کمیٹی بنے ہوئے بڑے دن گزر چکے. نہیں میں آج کی بات کری ہوں, کل کی بات کری ہوں. یہ جو ایک دو دنوں میں یہ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کیوں آ رہی ہیں؟ میں اسی میں عرض کروں گا. دیکھیں آپ گورنمنٹ کا رویہ دیکھیں, فلور آف دا ہاؤس ان کی تقریریں دیکھیں, وہ تو یہ شو کر رہے ہیں شاید ہم ان کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں اور ہم ان سے کوئی بھیک مانگ رہے ہیں. ناٹ ایٹ آل بھائی, گورنمنٹ رن کرنا جیسے بھی بیٹھ کے, وہ فارم 47 کے تحت بیٹھ کے جیسے بھی آگے چور رستے سے آگے ای ایم ایس سسٹم چھوڑ کے آگے, لیکن بیٹھے ہوئے تو ہے نا وہ اقتدار میں, اور رسپانسبلٹیز تو ان کے اوپر آتی ہیں. ہم نے تو ایک گڈ ول جسٹر شو کیا ایز اے پولیٹیکل وزڈم کو پریویل کرتے ہوئے, اور ہم نے ایک کمیٹی بنائی. کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کیے ہوئے کتنے دن ہو گئے یاسمین, آپ خود چیک کر لیں ذرا کہیں, اور اس کا رپلائی کیا آ رہا ہے آج تک؟ نہیں کسی بھی سائٹ سے. میں پولیٹیکل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, لیکن جو آپ کے مثل جس کو آپ کہتے ہیں, جو آپ کی کورٹ میں جج کے سامنے گئی ہے, اس کے اندر ہماری اپلیکیشنز پڑی ہوئی ہیں کہ جی آپ کے پاس جتنی آپ نے جگہیں بتائیں سب کے اوپر CCTV فوٹیج ہے, سب کی سب پروڈیوس کریں, نہیں ہو رہی. ہم کہہ رہے ہیں کہ لے آئیں جی, بتائیں آپ جو اس میں. اور خان صاحب نے, ویسے میں جیلز پہ تھا اس دن, انہوں نے جس دن بات کی میڈیا سے, ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا بھائی ویڈیوز لے آئیں, بتا دیں, کورٹ کو بتا دیں, جو میرا بندہ ہوگا میں اس کو نکال دوں گا, میں اس کو ڈس آن کروں گا. اور کیا کریں ہم, مجھے آپ بتائیں نا.
अब आपके कहने से तो हमें फांसी नहीं लगेगी ना। अब जैसे भुट्टो साहब को 109 में फांसी लगी, आपका दिल है सबको लगा दें, ऐसे नहीं होगा। 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान में है। कादिर मंदोखेल सबसे थोड़ा सा ये कह दे कि क्या इम्पैक्ट होगा सर, ये जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की एक अटेम्प्ट भी कर ली, ये भी कह दिया कि चले हम अनकंडीशनल बात कर लेते हैं, अब वो बैक ट्रैक कर रहे हैं और वो कहते हैं मजबूरी है कि हम पे प्रेशर डाल रहे हैं आप लोग इस्तीफा देने के लिए, हम अब असेंबली की कार्रवाई में नहीं आएंगे, तो इससे क्या असर पड़ेगा? आपकी इस बात से पहले बुखारी साहब और मैं दोनों वकील हैं जी, इनको ये पूछो 1997 का जो एंटी टेररिज्म एक्ट है जी, उसमें ये कहा गया कि एक मुकदमा 1 हफ्ते के अंदर डिस्पोजल होना है, यानी फैसला होना है जी। क्या इद्दत वाले केस में ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद गए कि 15 दिन के अंदर फैसला करे? 1.25 साल से 9 मई के केसेस चल रहे, ये क्यों कोर्ट को ये दरखास्त नहीं दे रहे कि बाबा 1 हफ्ते का कानून है, 1.25 साल कैसे गुजरे? जब केस चलेगा तो एविडेंस आएगा। गवर्नमेंट तो मीडिया पे चला रही है ना सारी चीजें। तो हुकूमत भी तो कर सकती है, प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी तो ये प्रेशर हो सकता है। हुकूमत को क्या तकलीफ है? सुन लो, हुकूमत को कोई तकलीफ नहीं है। मेरा अगर क्लाइंट है तो मुझे दुख होगा, मुझे अपने क्लाइंट को जल्द से जल्द कोर्ट से निकालना है। प्रोसिक्यूशन को, जज को, हुकूमत को तो कोई तकलीफ नहीं है, वो तो बोले 10 साल चलते रहे। लेकिन जिसका क्लाइंट है, जिसकी पार्टी का है, उनको जोर देना चाहिए कि बाबा स्पीड है, कानून 1 हफ्ते का है, आप 1.25 साल से क्या चला रहे हो? और ऑलरेडी मिसाल में आपको दो, इद्दत वाले केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, 15 दिन का डायरेक्शन दे रहा है उन्होंने। दूसरी बात जो आप हुकूमत का कि सिविल नाफरमानी, दूसरी बात कर सिविल नाफरमानी है क्या? मुझे एक बात बताएं। सिविल नाफरमानी इसको कहते हैं कि न को पानी का बिल, न गैस का बिल, न बिजली का बिल, न थाने को माने, न हुकूमत को माने, न किसी चीज को माने। क्या ये सिविल नाफरमानी पुख्तनख्वा से शुरू होगी तो उनकी हुकूमत वहां खड़ी होगी? ये अपनी हुकूमत के खिलाफ, अपने खिलाफ खुद ही जो लोगों को उकसा रहे तो वहां उनकी हुकूमत रहेगी। और इससे पहले जो सिविल नाफरमानी की खान साहब ने तहरीक चलाई, वो तो बनी गाला का बिल सबसे पहले उसने खुद भरे, इनके सारे MNA उजरा ने भरे, वो किधर गई? और बाकी रह गए रेमिटेंस लोग अपने घरों को बेच रहे हैं, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के चैनल पे आ रहे हैं, जरूर हुकूमत पाकिस्तान को फायदा है। और आपको बताऊं पिछले महीने के रेमिटेंस जो है ना वो सबसे ज्यादा थी। हाँ नहीं, एहसान की तो खैर बात नहीं, लेकिन वक्त में बस थोड़ा सा महदूद है। पीछे मीर साहब थोड़ा सा इस पे जरूर कमेंट कीजिएगा। ये मौलाना फजल रहमान कितनी रियल थ्रेट है आपके ख्याल में हुकूमत के लिए, कि जब वो कहते हैं कि अब मैदान में बातचीत होगी, तो आपको लगता है कि इट विल कम टू दैट? Eventually it has to come to that. Eventually आप नॉर्थ से साउथ चले जाएं, साउथ से वेस्ट ईस्ट चले जाएं, यास्मीन जब तक ये मुज़ाकरात नहीं होंगे और ये मज़ाकरात को बंद कर देंगे और मुज़ाकरात आ जाएंगे, फिर ये मुल्क चलेगा। याद रखना, ये दोनों पार्टीज अगर मुज़ाकरात करेंगी, याद रखना नुकसान किसका है? अवाम का है, आप और मेरा है। आपकी इकोनॉमी कभी स्टेबल नहीं होगी, आपके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, आपके अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा होगी, और ये स्टेबिलिटी जो है आपकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा एक धब्बा बन जाएगा। हमने उसको बचाना है, आपको हमने तो इनकरेज करना है, जो मर्जी गवर्नमेंट हो, हमने तो इनकरेज करना है, भाई आओ तजारत करो, ट्रेड करो। लेकिन आप अंदर ऐसी लड़ाइयां कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं यार ये क्या बिगड़े हुए बच्चे हैं दोनों, और खुदा के लिए कहीं संजीदगी दिखाओ। आप में से कोई संजीदगी इधर दिखा रहा है? मुझे बता दो। मैं तो कह रहा हूँ वो चोर है, मैं ठीक हूँ, वो कह रहे हैं नहीं आप चोर है, मैं ठीक हूँ। उसको अंदर करना है, इसको बाहर करना, ये आपका ट्रेडिशन है। गवर्नमेंट वो नेगोशिएट करती हैं और लोग को सप्रेस नहीं करती, उनको अरेस्ट नहीं करती, उनके साथ बैठते हैं। मुझे कौन भागेगा, किधर भागेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा यहाँ कोई गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है, एक वजीर आके कहते हैं जी बहुत खुश आइंदा ताज़ा हवा का झोंका है PTI जो कह रही है, दूसरे वजीर आके कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता इनसे बात होगी। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमें मुल्क को पहले रखकर सोचना और बात करनी है, वरना नुकसान मुल्क का हो रहा है, शायद सियासतदानों का, और ये जो हाथियों की लड़ाई है इस पे सवाम ही रहे,